کیپیسٹی کر لیں گے اتنے دنوں میں. 2 مہینے پرانی بات ہے جب ہم کہہ رہے تھے کہ 50,000 کی کیپیسٹی ہو جائے گی 20. اب ہماری 24-25,000 ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جب سے یہ ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے سندھ باقی سارے صوبوں سے کم از کم ڈبل ہے ٹیسٹنگ میں. جو ہماری پاپولیشن ہے اس کے حساب سے اس وقت تک اور 11 جولائی تک جو میرے پاس ڈیٹا ہے, ہم تقریباً 11,790 ٹیسٹ پر ملین کر رہے ہیں. پنجاب اس کے مقابلے میں 5,359 ٹیسٹ کر رہی ہے. خیبر پختونخوا 4,898 اور بلوچستان 4,316. تو ہم سے ہمارے بعد پنجاب ہے دوسرے نمبر پہ, لیکن وہ بھی ہم سے آدھے سے بھی کم ہے. یہ تو جب سے ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے تب سے بات ہے. میں زیادہ پریشان اور تھوڑا سا ورڈ اس لیے ہوتا ہوں کہ میں نے یہ پچھلے 10 دن یا پچھلے 15 دن پہ آ جاتا ہوں. 10 دن ٹو شارٹس, اس لیے 10 دن تو اور خراب پوزیشن ہے. پچھلے 10 دن میں ہم نے 3,244 ٹیسٹ پر ملین کیے ہیں. ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ تو ہم نے کیے 1,55,346 پچھلے 15 دن میں. پنجاب نے کیے 1,28,369 اور پنجاب کی پاپولیشن ہماری ڈبل سے بھی زیادہ ہے. وہ ٹیسٹ پر ملین دیکھیں گے تو ہم سے 1/3 ہو کے رہ گئی. ان کے 1,167 ہیں اور ہمارے 3,244. ادھر تھوڑی سی مجھے تشویش ہوتی ہے. میں خود اپنی ٹیسٹنگ سے سیٹسفائڈ نہیں ہوں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اس پہ تیزی لانے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارے کچھ جو فیلڈ سٹاف تھے وہ کووڈ پازیٹیو ہو گئے, اس کی وجہ سے ہمیں ٹیسٹنگ ٹیمز کو چینج کرنا پڑا. کچھ جیسے نئے لوگ آتے ہیں اس میں ٹریننگ ہے. یہ ساری چیزیں خیر یہ کوئی بہانہ نہیں ہے, ہمیں اس سب چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے. لیکن تشویش یہ ہے, اور خیبر پختونخوا 1,076 ٹیسٹ پر پچھلے 15 دن میں, ہم 3,244 اور بلوچستان صرف 586. ادھر پرابلم مجھے کریٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم وقتی ارلی اس پہ وکٹری ڈکلیئر کر کے اپنے آپ کو خراب کریں. یہ سب باتیں آپ دوستوں سے کرنے کا مقصد یہ تھا بیکاز آپ میڈیا والے ہیں. اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرانے کے لیے راغب کریں کہ جی ٹیسٹ ہی ضرور ہونا چاہیے. جو عجیب صورتحال میں ایک اور بھی آپ کو بتاؤں گا, یہ نمبرز میرے نہیں ہیں, یہ نمبرز دیتی ہے NCOC جو روزانہ ایک شیٹ دیتی ہے ہمیں. زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ 11 جولائی والا ڈیٹ ہے, کل کی جو ڈیٹا ہے, ہم نے 10,815 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان سب کو ٹیسٹ کیا. ہماری ٹیسٹنگ اگر ہم ٹیسٹ صرف سسپیکٹس کو کر رہے ہیں یا کانٹیکٹس یا سسپیکٹس, ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کیے سب ٹیسٹ کیے. انفارچونیٹلی پنجاب آئیڈینٹیفائی 10,292 لوگ کرتا ہے اور یہ روزانہ کا معمول ہے. ٹیسٹ 8,292 کرتا ہے, پورے 2,000 کم ٹیسٹ کرتا ہے, جبکہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی 17,000 کی ہے ادھر جو وہ کلیم کرتے ہیں. اس چیز سے تشویش ہو رہی ہے تھوڑی سی کہ ہم بہت جلدی اس وبا کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کنٹرول میں آ گئی ہے. وہ غلط ہے. ابھی آگے بقرعید آنی ہے, محرم آنا ہے, ربیع الاول آنا ہے. یہ ہمارے مذہبی جو ہیں ایونٹس ہیں جن میں لوگ جمع ہوتے ہیں. آپ روک نہیں سکتے, ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار سے ان سب چیزوں کو چلانا پڑے گا. لیکن یہ بڑا ایک مشکل قسم کے اگلے 2-3 مہینے آنے جا رہے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے, اور یہ میں فیڈرل لیول پہ کہتا ہوں, اب تو کافی دن سے NCC کی میٹنگ نہیں ہوئی. آخری میٹنگ مجھے یاد نہیں 7 جون کو ہوئی تھی یا کافی دن ہو گئے آخری میٹنگ ہوئے ہوئے. اس کے بعد پھر میٹنگ نہیں ہوئی ہے NCC کی وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں. NCOC کی میٹنگ کا میں حصہ نہیں ہوتا ہوں, چیف سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں, اور کوئی وزیر اگر کسی دن اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ ہوتے ہیں. ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ چیز, لیکن اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ ہائی لائٹ ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ اس ٹائپ کی, اس لیے کہ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے چیزیں کہ اگر آپ کو زکام ہو جائے تو یہ نہیں آپ ٹیسٹ کرانے بھاگنے نکل چل پڑے. اس قسم کی چیزوں کو ہم نے
جو ہے چینج کرنا ہوگا تاکہ لوگ ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ کرائیں اور ہم اپنی کیپیسٹیز اور بڑھائیں. اس وقت ہم نے اپنی بجٹ میں بھی ٹیسٹ لیب نہیں قائم کرنے کے لیے فنڈز رکھے ہوئے ہیں. ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ جب وہ پیسے لیتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے. ہمارے یہاں سندھ حکومت جو بھی ٹیسٹ کرتی ہے وہ مفت کرتی ہے. پرائیویٹ اسپتال لیتے ہیں پیسے, لیکن اگر ان کے پاس کیپیسٹی ہوگی تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کے وہاں ٹیسٹ کرائیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے اپنی فیسلٹیز بہت حد تک بڑھا دی ہیں. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس 11,268 کووڈ بیڈز موجود ہیں. پنجاب میں 10,237, خیبر پختونخوا میں 5,440 اور بلوچستان میں 1,103. ہر چیز وہ ہوتی ہے بیڈز پر ملین. یہ کہتے ہیں کہ یار اتنا بڑا صوبہ ہے. ہمارے پاس 235 بیڈز پر ملین ہے کووڈ کے. پنجاب میں 90 ہم نے ڈیولپ کیے ہیں. میں شروع سے زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتا. 93 ہیں. ہمارے پاس وینٹیلیٹرز پر ملین 11 ہیں, پنجاب میں 7 ہیں. تو ہم نے اپنی تیاری پوری کوشش کی, لیکن ابھی تک ہم کنونس نہیں ہیں کہ اس وبا پہ ہم اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ایک تو چیز میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دوستوں کے سامنے رکھوں, آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ہماری آواز بنے, لوگوں تک یہ کہیں کہ جی یہ ٹیسٹ کرائیں زیادہ سے زیادہ. ہم اور اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائیں گے. ہمارے اوپر پریشر آئے گا تو ہم بڑھائیں گے. اب یہ ہے کہ ہماری اپنی اس وقت کی کیپیسٹی پوری نہیں یوٹیلائز ہوتی تو حکومت پہ کوئی پریشر نہیں آتا. اور اس میں سب کا بھلا ہے. کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اگر یہ وبا ہے, اس کو تو شاید فیل بھی نہ ہو رہا ہو, لیکن وہ دوسروں کو اگر یہ ٹرانسفر کرے گا تو کسی اور کی موت کا سبب بن سکتی ہے یا تکلیف کا سبب بن سکتی ہے. کم از کم اللہ نہ کرے کسی کی موت ہو. تو یہ چیز میں پہلی کہہ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں. دوسرا جو میرا ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے, یہ پچھلے سال سے آیا ہوا ہے, وہ ہے لوکسٹ کا. لوکسٹ میں بھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی. NLCC کہہ رہے ہیں کیا اس کا نام, نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے نام سے کوئی ادارہ بنایا ہے, اور ہمیں اس میں بلایا. اس سے پہلے 7 مارچ کو پرائم منسٹر صاحب نے خود میٹنگ کی تھی. یہ تو اس ادارے میں گئے تھے, میٹنگ کی تھی, چیف منسٹرز موجود تھے, لیکن ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی. ہم صرف اسپیکٹیٹرز تھے, ہم نے وہ دیکھ لیا تھا, ہم ویڈیو لنک پہ تھے. لوکسٹ کا مسئلہ بھی پچھلے سال مئی جون 2019 مئی میں شروع ہوا تھا. وہاں پہ بھی سندھ حکومت نے اپنا رول پلے کیا. خود اس وقت کئی جگہوں کے دورے کیے تھے. میں نارا گیا تھا, میں تھر گیا تھا, میں ٹنڈو لیار, شہید بے نظیر آباد, ان ضلعوں میں لوکسٹ کے جہاں ایشوز تھے خود ٹور کیا تھا. ہم نے کچھ موبلائز کیا. پھر اس وقت ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا. پھر نومبر دسمبر میں دوبارہ یہ معاملہ کریٹ ہوا. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ ساتھ دیا ہے, کچھ پلینز وغیرہ تھے. انفارچونیٹلی ایک پلین کریش بھی ہو گیا تھا اس میں, اور ادھر بھی پرابلم تھے. ان پلین تو دے دیے تھے, ان کی تیل اور دوائی کے پیسے نہیں تھے, وہ بھی ہم نے کچھ ارینج کر کے انہیں دیے تھے. گرانٹ دی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کو, اور وہ چلے. پھر اس سال فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو سیریس لیا, اس لیے کہ پتہ چلا کہ جی پچھلے سال تو بہت کم آئی تھی, اس دفعہ زیادہ لوکسٹ کا خطرہ ہے. اس لوکسٹ کے خطرے کے لیے انہوں نے پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. صوبوں کو کہا لوکسٹ یا لوکسٹ کنٹرول, اگر آپ آئین دیکھیں گے اور رولز آف بزنس دیکھیں گے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگین لوکسٹ بھی ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے. ابھی بھی جو ہمارے پاس لوکسٹ اس وقت آئی ہے, ابھی جو آئی ہے پچھلے دنوں, وہ اکراس دی بارڈر آئی ہے ایران سے. اس سے پہلے جو لوکسٹ تھی وہ بلوچستان کا لاسٹ ایئر کا ریزیڈیول تھا. سندھ میں, یہ میٹنگز میں بولا گیا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میٹنگ میں بولا گیا ہے, سندھ میں لاسٹ ایئر اچھا کام ہونے کی وجہ سے صرف گھوٹکی میں اور کشمور میں اور تھوڑا سا ٹنڈو لیار میں لاسٹ ایئر کا ریزیڈیول تھا, جو ہم نے امیڈیٹلی جیسے یہ شروع ہوا تھا معاملہ فیبری مارچ میں, ہم نے اس کو بھی کنٹرول کر لیا. ہمارے پاس جو لوکسٹ آئی وہ ریزیڈیول تھا بلوچستان کا اور سدرن پنجاب کا, اور اب جو آ رہی ہے وہ ایران سے آ رہی ہے, اور کہتے ہیں اب افریقہ سے بھی آئے گی ایک اور لوکسٹ کی. اس وقت جو لوکسٹ ایران سے آئی
اس کا ڈر تھا، اور یہ سب ایکسپرٹس، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے یہی کہا تھا کہ جی ہم ریسورسز بھی دینے کے تیار ہیں، دو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ریسورسز بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، لیکن ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہے۔ پلانٹ پروٹیکشن ڈویژن جو ہے اس کا کام ہے یہ پلانٹ پروٹیکشن ڈویژن، جس میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو اس وقت ان کے پاس 20 جہاز تھے، یہ انہوں نے خود بتایا، اور آج ان کے پاس 8 ہیں، 8 میں سے بھی 1 یا 2 کام کر رہے ہیں، کچھ کریش ہو گئے۔ خیر وہ چھوڑے باتیں، اب وہ کوشش کر رہے ہیں لانے کی۔ اس وقت جو لوکسٹ آنی تھی ایران سے، میں جو آئی، ہمیں یہ لیٹسٹ بتایا گیا، میں نے کہا سب کے کہ وہ تھر میں بارشیں کچھ لیٹ ہوئی، اس لیے ان کو موئسچر چاہیے، اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹس وہ تھر میں نہیں بیٹھی زیادہ تعداد میں، اور وہ بارڈر کراس کر کے انڈیا چلی گئی، اور یہ واپس آئے گی اگر انڈیا نے اس کو پوری طریقے سے نہیں مارا۔ تھر میں جو ہے اس میں ہم نے اپنی تیاری کی ہے، جو گاڑیاں وغیرہ چاہیے وہ ہم نے، جو ہمیں کہا فیڈرل گورنمنٹ نے، وہ سب ارینج کیے ہیں۔ جہازوں کے لیے ہم نے کہا ہوا ہے، وہ ابھی کہتے ہیں کہ جی اس کوانٹٹی میں نہیں ہے کہ ہم جہازوں سے اسپرے کر سکیں، لیکن ہمیں لوکلز کچھ اور بتاتے ہیں، تو وہ بات ان سے چل رہی ہے۔ میں آپ کی توجہ سے یہی کہوں گا کہ اس پہ بھی سیریسنس کچھ اور کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک اور باتیں کرتے ہیں کہ جی قحط پڑ سکتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہ کانکریٹ سٹیپس اس حساب سے نظر نہیں آتے۔ ہماری تیاری، اگر خدا نہ خواستہ یہ لوکسٹ تھر کے ڈیزرٹ میں کہتے ہیں اس کا بریڈنگ گراؤنڈ یہی ہے، تھر، اچھڑو تھر، ہمارا چولستان والا ڈیزرٹ، یہ پٹی، اگر ادھر یہ بریڈنگ کے لیے ابھی تک نہیں کہہ رہے کہ اس کی لارج کوانٹٹی میں آ جاتی تو ہم تیار نہیں تھے۔ آج ہمیں جو 7 مارچ کو کہا گیا تھا، ہم نے 6 جہازوں کے لیے کہا تھا کہ ہمیں ڈیزرٹ کے لیے چاہیے ہوں گے، 7 مارچ 2020 کو وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ آپ کو مل جائیں گے، وہ آج تک ایک جہاز کراچی میں کھڑا ہے جو کہ آپریشنل نہیں ہے، ایک سکھر میں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، 2 ہیلی کاپٹرز ہیں جو چھور میں ہیں، لیکن اس حساب سے تیاری ہماری نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ تو دوسرا یہی تھا میرا کہ لوکس پہ تھوڑا سا کر دوں۔ ایک دو چیزیں اور بفور آئی گیٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ ایشوز کے، ان کی کارکردگی کیا رہی ہے جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور ایشو میں بتا دوں جو اس کو ایک کنٹروورشل کر کے بنایا گیا، کنٹروورشل ہے، بنایا نہیں گیا ہے، آپ لوگوں نے صحیح پک، لیکن میرا خیال میں ہمارا پوائنٹ آف ویو اس میں پراپر طریقے سے نہیں آیا۔ وہ ہے جب یہ ٹیکس کا ایشو ہوا ہے کہ جی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ ہم وتھ ہولڈنگ ٹیکس گاڑیوں پہ آپ کا کلیکٹ نہیں کریں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہسٹری ہے، ایسے نہیں کہ 27 جون کو 28 جون کو ہمیں خیال آیا، نیند سے اٹھے اور ہم نے خط لکھ دیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کی ہسٹری 2014-15 سے چل رہی ہے۔ 2014-15 سے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے، بہت سمپل بات، یہ ایف پی آر نہایتی ایک جو ہے ناکام ادارہ بن چکا ہے، اور اس کے 5 سربراہ 4-5 کتنے چینج کیے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے اس کی ناکامی کا۔ اب تو بڑے اسکینڈلز ادھر اور نکل رہے ہیں، میں ان پہ نہیں بھی جانا چاہتا۔ ایف بی آر اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے صوبوں کے ایٹ سورس پیسے کاٹ لیا کرتی تھی کہ جی فلانے آدمی، یہ فلانا صوبہ تم نے یہ ہمارے لیے ٹیکس، کوئی اس کا سر پیر نہیں، ایک نوٹس نکالا، اس نوٹس میں کہا کہ جی ہمارے حساب سے ٹیکس آپ نے 100 روپے کلیکٹ کرنا تھا ہمارا، آپ نے 50 کیا، یہ 50 ہم آپ کے کاٹ رہے ہیں، ہم اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ 2014-15، 15-16 اور آخری ٹائم 16-17 میں ایسے ہوا۔ 16-17 میں جب ہوا، 2016 بلکہ 15-16 میں جب ہوا جون میں، اس وقت انہوں نے، اور یہ پچھلی حکومت تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، انہوں نے ہمارے کو 7 ارب روپے ایک ساتھ کاٹ لیے۔ اچھا پہلے تو وہ 200-300 ملین کاٹتے تھے تو ہم جھگڑے، 7 ارب اچانک جو کم ہوئے، اور ہمیں پتہ تب چلتا ہے کہ جب 7 جولائی کو 30 جون کو ہمارا فائنل نمبر آتا ہے جو پیسے ہمیں ملے، ہمارے جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کافی کم نمبر آئے، تو اس کی جب میں فائنانس منسٹر ہوا کرتا تھا اس وقت، تو اس کی جب ہم نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ 7 ارب روپے انہوں نے کاٹ لیے ہیں اس مد میں کہ آپ نے وتھ ہولڈنگ ٹیکس، اور پہلے بھی یہ تھا لیکن اس جب نمبر زیادہ تھا، اماؤنٹ زیادہ تھا، کہ گاڑیوں پر جو ٹیکس ہے، جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے کہ اگر آپ گاڑی خریدیں
تو جب آپ رجسٹر کرانے جاتے ہیں, اگر آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی خریدیں, رجسٹر کرانے جاتے ہیں تو آپ اس پہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس دیتے ہیں, جو پھر آپ اپنے بعد میں ٹیکس ریٹرنز میں ایڈجسٹ کراتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. وہ آپ نے نہیں کاٹا جی. بیسس کیا ہے؟ ایک اخبار میں خبر آئی کہ 14 لاکھ گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں صوبہ سندھ میں, اور 14 لاکھ گاڑیاں جو رجسٹر ہوئی ہیں ان کا انہوں نے ایوریج ایک اماؤنٹ بتایا کہ یہ اتنے کی گاڑی ہوگی, پر کوئی حساب نہیں, 14 لاکھ نمبر اتنے کی گاڑی ہوگی, اور اس پہ جو ہے 4,000 روپے ایوریج پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا کہ یہ کوئی بڑی سی سی کی زیادہ ہوتا ہے کہ ایوریج لگایا کہ جی 4,000 روپے پر گاڑی, یہ ہو گیا 5.6 بلین, پھر اس پہ پینلٹی, پھر اس پہ سرچارج, یہ ملا کے 7 ارب روپے کاٹ لیے. بھئی یہ 14 لاکھ آئے کہاں سے؟ اخبار میں آیا تھا نمبر. اس سال ہم نے 79,000 گاڑیاں رجسٹر کی جو ٹیکسیبل تھی, اور 14 لاکھ کا نمبر جو اخبار نے لکھا تھا وہ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے گاڑیاں رجسٹرڈ کی. یہ ان کو میں نے لکھ کے بھیجا ایز فائنانس منسٹر. کامل علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ کرو, ہمیں وہ میں کہتا ہوں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا. ایک صوبائی حکومت کو کہتے ہیں کہ جاؤ وہ جو اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس ہے نا اس کو اپیل جمع کراؤ. ہم نے کہا یہ چلے قانون ہے, ہم قانون فالو کر لیتے. وہ اپیل جو ہے آج 5واں سال ہے وہ اپیل رول رہی ہے, وہ اوپر بھیجتا ہے, اوپر والے واپس ریمانڈ کرتے ہیں, اور یہ مسئلہ چل رہا ہے. میں نے نواز شریف صاحب کے سامنے, شاید خاقان عباسی صاحب کے سامنے, پھر میں چیف منسٹر بن گیا تھا کچھ دنوں بعد اس کے, اور عمران خان صاحب کے سامنے میں نے یہ چیز رکھی. مجھے بہت ہی تھوڑی سی افسوس بھی ہوا کہ پچھلی میٹنگ مجھے کہا گیا کہ ہمارے سے کیا واسطہ ہے, جائیں ان سے پیسے لیں جو پچھلی حکومت نے کاٹے تھے. یہ جواب تھا. خیر میں نے کوئی سخت جواب اس میں نہیں دیا, احترام رکھتے ہوئے کہ یہ میں کہوں, یہ شاید یہی کہیں گے نا آگے دوسرے ملکوں سے بھی قرضے انہوں نے لیے واپس کر دے, ان کو بھی کیوں IMF سے کیوں آپ نے اتنے قرضے لیے, کہہ دیتے نا سب کو پچھلی حکومتوں سے جا کے لوگ صوبے کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ایک انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی نہیں ٹریٹ کرتے, صوبے کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے. پھر میں نے ان کو فروری میں, یہ دسمبر میں ہوا تھا, فروری میں میں نے ان کو خط لکھا. فروری میں خط لکھ کے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جی یہ ٹیکس جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں, آپ ہم سے پیسے ہمیں واپس نہیں کر رہے, یہ ٹیکس ہم کلیکٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ آئین پاکستان موجود ہے, جو کہہ رہے ہیں نا ابھی ہم نے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی جرم کر دیا. آئین پاکستان میں ہر انکم ٹیکس کس کا کام ہے کلیکٹ کرنا, اس میں لکھا ہوا ہے انکم ٹیکس کی انٹری نمبر 47 ہے لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 میں, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, ٹیکسز آن انکم ادر دین ایگریکلچرل انکم, یعنی ایگریکلچر انکم کے علاوہ باقی انکم ٹیکس سارے وہ کلیکٹ کرتے ہیں. پھر اگر آپ ایک آرٹیکل 97 دیکھیں, وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہر حکومت کا, فیڈرل گورنمنٹ کا اور صوبائی گورنمنٹ کا اختیار کیا ہوتا ہے. ایکسٹینٹ آف ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈریشن, یہ ٹائٹل ہے اس کا. کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈریشن shall extend to the matters with respect to which the parliament has powers to make laws. laws کس پہ بنا سکتے ہیں؟ لیجسلیٹو لسٹ پہ, یعنی انکم ٹیکس آپ کا کام ہے. اب آپ نے کہہ دیا اپنے انکم ٹیکس لا میں ایک شک ڈال دی کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس صوبہ ہمارے لیے کلیکٹ کرے گا, جو کہ یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک پری کنڈیشن ہے, وہ ہے آرٹیکل 146 کانسٹیٹیوشن کا, پاورز آف فیڈریشن ٹو کنفر پاورز آن پروونسز ان سرٹن کیسز. یعنی اپنے اختیار, یہ تو ہمارے اختیار لینے کی بہت بات کرتے ہیں نا, اپنے اختیار تو ہمیں دیتے رہتے ہیں, یہ اپنا اختیار کیسے دے سکتے ہیں؟ لکھتے ہیں ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن میں اگر کچھ اور چیز کہیں پہ بھی لکھی ہو اس کے بالائے تر ہو کے, دا فیڈرل گورنمنٹ میں ود دی کنسینٹ آف دا گورنمنٹ آف اے پروونس, یعنی پروونس کی کنسینٹ کے ساتھ, entrust either conditionally or unconditionally to that government or its officers functions in relation to any matter to which the executive authority of the federation extends. اب میں نے صرف ان سے کہا بھائی یہ اگر آپ نے کرنا ہے, اچھا اب گورنمنٹ ڈیفائن ہو گئی ہے کیبنٹ, تو آپ فیڈرل کیبنٹ سے ایک درخواست ہمیں دیں
میں صوبائی کیبنٹ کے سامنے رکھوں گا. اگر صوبائی کیبنٹ یہ کلیکٹ کرنا چاہے گی آپ کے لیے، ہم ہر طریقے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. آئین جس پہ تم نے حلف لیا اس کو تو فالو کرو. ہم یہ فیبری میں لکھا میں نے، ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ اپنے بقایا جات جو ہیں ان کو سیٹل تو کریں. بڑی کمیٹیاں بنتی ہیں، کبھی اسد عمر فائنانس منسٹر وہ بن جاتے ہیں، کبھی حفیظ شیخ صاحب بن جاتے ہیں، پہلے مفتہ اسماعیل صاحب بھی تھے، ہر ایک، لیکن صوبوں کے پیسے دینے نہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک بار اور کاٹنے کی کوشش کی تھی، میں آپ کو وہ بھی قصہ بتاتا ہوں. ایک بار انہوں نے کاٹنی، ہم اس کے بعد ہم اسٹیٹ بینک چلے گئے کہ اسٹیٹ بینک کاٹتے ہیں نا. اسٹیٹ بینک کو ہم نے خط لکھا، اسٹیٹ بینک نے جواب میں لکھ دیا کہ پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے آپ نہیں کاٹ سکتے. اب ان کی سٹاپ لگ گیا. پھر انہوں نے اگلے سال جب یہ سٹاپ لگ گیا، کیا کیا کہ نیشنل بینک میں ہمارے لوکل گورنمنٹ کے پیسے پڑے تھے. لوکل گورنمنٹ اتھارٹیز کے پیسے ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ، وہ لوکل گورنمنٹ کے پیسے نیشنل بینک نے کاٹ لی، ادھر سے کٹوا لیے ایف بی آر نے. ایف بی آر کو بینک اگر آرڈر دیتا ہے تو ایف بی آر پیسے کاٹ لیتے ہیں. یہ ایف بی آر کی قانون میں ہے کہ کسی بھی آپ کے اکاؤنٹ سے کہیں یہ پیسے کاٹ دو تو نیشنل بینک انڈر لا آف اینی بینک، اینی کمرشل بینک ہیز ٹو ڈو اٹ. انہوں نے ایف بی آر نے آرڈر دیا کہ سندھ حکومت کے فلانے اکاؤنٹ سے ہمارے وتھ ہولڈنگ ٹیکس انہوں نے کم کاٹا ہے تو لوکل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ کے دے دو. انہوں نے وہ پیسے کاٹ لیے، تھوڑے سے تھوڑے سے تو نہیں تھے، 100-125 ملین کے قریب، جو نمبر یاد نہیں مجھے. یہ انہوں نے پیسے کاٹ لیے. جب یہ پیسے کاٹے، میں نے ایف آئی آر داخل کرائی نیشنل بینک کے مینیجر کے خلاف. اس کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس گئی. 24 گھنٹے میں ایف بی آر نے ریورس کیا، پیسے واپس کیے. ہم نے ایف بی آر کے دفتر میں بھی، آپ کو یاد ہوگا یہ چیز ساری، یہ ایشو، یہ اس حکومت میں نہیں تھی، پچھلی حکومت میں تھے. یہ نہیں کہ کوئی عمران خان نیازی سے ہمیں کوئی پریشانی ہے. جو بھی صوبہ سندھ کے مفاد کے خلاف بات ہوگی، ہمارا فرض ہے ایز دی گورنمنٹ کہ ہم اس پہ ایکشن لیں. یہ وجہ تھی کہ میں نے فروری میں خط لکھا، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، کوئی جواب نہیں. پھر ہم نے یہ اسٹیپ لیا جو ہم نے کہا تھا فروری میں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس طریقے سے کیوں نہیں آئی. مطلب ہم نے بغاوت کر دی، یہ میں نے سنا. کئی اور لوگ ایکٹیو ہو گئے اس میں کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا، اگر آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کریں گے تو ملک کیسے چلے گا. یار ملک صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں چلا رہی، چاروں صوبوں ہم پارٹنرز ہیں ملک چلانے میں. اگر باقی صوبوں کو اپنے لوگوں کے مفاد کا نہیں ہے، یہ میں ہوائی بات کر سکتا ہوں، ٹائم نہیں بتاؤں گا کب. باقی صوبوں کے چیف منسٹرز بھی، میں کب، یہ نہیں اس لیے کہ پچھلی بھی گورنمنٹ تھی ابھی بھی تھی، وہ مجھے کہتے رہے میٹنگ میں، ہم تو بول نہیں سکتے، ذرا آپ ہی ہمارے بارے میں ہماری طرف سے بولیں کچھ. تو وہ اسپوکس مین بھی میں بناؤں کئی بار، اسی لیے پسند نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایشو تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے یہ کلیئر کرو. یہ سارا آئین میں اس دن یہ کب ہے، میں کہا 27 یا 28 جون کو لکھا تھا، آج 12 جولائی، 12 جولائی، ابھی تک مجھ سے کسی نے بات نہیں کی. ہاں ادھر ادھر سے میسیجز کراتے ہمارے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے. پھر وہی کوئی ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس، اس نے بات کی، یار جی ہمارے پیسے، انہوں نے کہا یار یہ ایشوز ہے، آپ کو یہ کلیئر کریں. تو یہ ایسے جو ہے ون سائیڈڈ، آپ کی ساری کوتاہیاں آپ صوبوں پہ ڈالتے چلے جائیں. یار یہ آپ لوگ پلیز کوئی اس پہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ تو کریں، کیسے صوبوں سے پیسے، اور باقی صوبوں سے بھی کاٹے انہوں نے. یہ چیز تو بھی لیٹسٹ جو ہوئی تھی دسمبر میں، بلوچستان حکومت لے گئی تھی ایک کیس، تب مجھے موقع ملا بولنے کا. اس لیے ہمارا کیس تو انہوں نے، جو میں 3 سال پہلے لے گیا تھا، وہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس کے بیچ میں چلا دیا. یہ بلوچستان حکومت لے گئی تھی، اب ان کے پیسے کاٹ، جب ادھر سے دیکھا کہ ہو گئے تو باقی صوبوں کے پیچھے پڑ گئے. ایف بی آر ایک ناکام ادارہ، کبھی اپنے ٹیکسز کے ہدف پورے نہیں کر سکا، اور اسی طریقے سے کرتا ہے. کبھی لوگوں کے جو ریفنڈز ہوتے ہیں وہ روک لیتا ہے، کبھی صوبوں سے ایٹ سورس پیسے کاٹ لیتا ہے، اور اپنے ٹارگیٹس پھر بھی پورے نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں. ایک دو اور چیزیں تھیں، این ایف سی پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کلیئر کر دوں. ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. آئین میں موجود ہے کہ صوبوں کا شیئر کم نہیں ہو سکتا. جب 2010 میں این ایف سی بنا تھا، اس میں آئین میں 18ویں ترمیم میں یہ امینڈمنٹ بھی آ گئی تھی. آئینی غیر آئینی ہوگا اگر ایسی کوئی چیز کی جائے گی، لیکن
اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، حل ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں سمجھ آتی تو ہم بتاتے. جب NFC ایوارڈ ہوا تھا اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا، یہ شیئرز بڑھائے تھے صوبوں کے، اور جنرلی کہا تھا کہ اکنامک اپلفٹ ہو سب کی، کہ صوبے اور مرکز مل کے اپنا ٹیکس بیس بڑھائیں. جو ٹارگٹ تھا وہ تھا 15% GDP کے ٹیکسز. ہونا دنیا بھر میں ہمارے آس پاس کے ملکوں میں 16-17% GDP کے ٹیکسز ہیں. ٹارگٹ رکھا تھا یہ 10th NFC کے ڈاکیومنٹس میں کہ آپ 15% آف GDP اپنا ٹیکس بیس بنائیں گے، یعنی 50% زیادہ ٹیکسز کلیکٹ کریں گے جو آپ کے، اور سب کے ضروریات کچھ حد تک پوری ہو جائیں گی اس سے. وہ اس پہ کام نہیں کیا، صوبوں نے کیا، خاص طور پہ سندھ صوبے نے کیا. سندھ صوبے کی سندھ ریونیو بورڈ 15 ارب سے 102 ارب اس سال تھی، اور نیکسٹ ایئر ہم نے 135 کا شاید ٹارگٹ رکھا ہے، کوشش ہوگی کہ پورا کریں. تو ہم نے اپنے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ٹیکسز بڑھائے. فیڈرل گورنمنٹ نے کہاں بڑھائے ٹیکس؟ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ وہاں پہ FPR ایک مکمل ناکام ادارہ ہے. اس وجہ سے یہ حکومت ہر 6 مہینے میں اس کا نیا چیئرمین لے آتی ہے، اس کو ریسٹرکچر نہیں کرتی. میں فیڈرل گورنمنٹ سے یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور یہ ہمارا پروپوزل موجود ہے NFC کی فورم پہ. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے 2008 کے مینیفیسٹو میں دیا تھا کہ جو سیلز ٹیکس آن گڈز ہے وہ صوبوں کے حوالے کریں. ہمارا پروپوزل گیا ہوا ہے، جیسے ہم نے سیلز ٹیکس آن سروس بڑھایا ہے 10-11 گنا ان 7-8 سالوں میں، اس طریقے سے ہم سیلز ٹیکس آن گڈز کو بھی بڑھا سکتے ہیں. اس لیے ریٹیل لیول پہ آپ کی پریزنس نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے کلیکٹ، اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے نہیں چلا سکتے. ادھر آپ کے جو لوگ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا. آپ سیلز ٹیکس آن گڈز ہمیں دیں، صوبوں کو دیں، سندھ سے شروع کریں، باقی صوبے نہ لیں. آپ ٹارگٹ سندھ کو دیں، جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا، اگر ہم وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اس سے زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ سب کا فائدہ ہوگا. اگر ہم کم کلیکٹ کرتے ہیں ہمارے پیسے باقی ٹیکسز میں سے کاٹ کے آپ رکھ لیں. یہ پروپوزل دیا ہوا ہے. ہم بتانے کی صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو بالکل ناکارہ ہو چکا ہے. یہ حل ہیں، ان طریقے کے حل دیکھیں گے. اس کے مطلب یہ سوچنا صرف کہ یار میرے پیسے پورے نہیں ہو رہے تو میں فلانے کی جیب میں سے پیسے نکال کے رکھ لوں، چاروں صوبوں کی جیبوں میں سے پیسے نکال کے وفاق اپنی جیب میں ڈالیں. اس کی بجائے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ 15% آف GDP، آپ کے آس پاس کے سارے ملک جا رہے ہیں. یہ تو پچھلے 2 سال تو ایک ڈیزاسٹر ہوئے. جس جگہ پہ نون لیگ کی گورنمنٹ ٹیکس چھوڑ کے گئی تھی 3.84 یا 85 بلین 89 ٹریلین تھا سوری، اور جب آپ پہلا سال آپ کا آتا ہے تبدیلی کا، کوئی کووڈ نہیں تھا، کوئی سیلاب نہیں آیا، کوئی قدرتی آفت نہیں آئی سوائے PTI کے، اور اس آفت نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن پچھلے سال سے کم ہوئی. اب اس سال تو کووڈ کا بہانہ مل گیا، اب بھی کوئی 0.6 یا 0.7% بڑھائی ہے انہوں نے ریوائز ٹارگٹ سے. ہاں اوریجنل ٹارگٹ سے تو 5.5 نہیں، ریوائز ٹارگٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو پچھلے سال سے. نہیں تو 5.55 ٹریلین کلیکٹ کرنا تھا، آپ نے سب کو خوش کر دیا تھا آپ نے. اب اگلے سال بھی میں نے 4.8 ٹریلین کہا، لیکن اس FBR سے یہ کلیکٹ نہیں ہوگا. آپ یوں کریں، ان کو کہیں کہ 3 چیئرمین لگا دیں 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی والے FBR کے، تینوں کو ایڈجسٹ کر دینا، جو تینوں تھے بہت اچھے تھے نا، تبھی تو لگائے تھے آپ نے. پھر تینوں میں مقابلہ کرائیں، دیکھیں 8 گھنٹے میں کون زیادہ کرے گا. نہیں ہوگا بھائی اس مشینری سے. سر پہ دیوار پہ سر مار رہے ہو یا دیوار پہ سر مار رہے ہو، ایک ہی بات ہے ان کے لیے. لیکن آپ نے صوبوں کو زیادہ خود مختار کرنا ہوگا. صوبوں کو آپ نے، صوبے آپ کے لیے کام کریں گے. آپ اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے نہیں کر سکتے کنٹرول.
جو پروونشل اٹانومی کی بات کی تھی، جو 18ویں ترمیم تھی، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شروع سے خیال تھا، وہ یہی وجہ تھی. آپ ابھی یہ ڈیمونسٹریٹ کیے صوبوں نے، سول جنا اسپتال، این آئی سی وی ڈی، این آئی سی ایچ، ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. باقی صوبوں نے بھی بہتریاں کچھ کی ہیں، میں کسی اور صوبے کو نہیں کہتے. جب ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں تھیں، اوور آل پاکستان میں جو پوزیشن تھی، جب یہ ڈیولیوشن کے بعد بہتریاں آئی ہیں بہت. ٹھیک ہے، آپٹیمم نہیں ہے چیزیں. ہمارا ملک انفارچونیٹلی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے جس میں بہت زیادہ ایشوز آتے رہے جو پوٹینشیل ہم نہیں کر سکے اس کو ریئلائز. اس میں ہم سب کا قصور ہے. لیکن جب 18ویں ترمیم سے پہلے تک کی جو باتیں تھیں اس سے بہت بہتر ہو گئی ہے. میں ویسے تو ایک دو چیزیں اور تھیں جو میں اپنی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں آ جاتا ہوں سیدھا جو وفاق نے، اس حکومت نے پچھلے 2 سال میں کیا ہے. میں بہت بریفلی، میرے خیال ہے 2 3 سینٹنس میں باتیں بتاؤں گا آپ کو. اس ملک کی اکانومی کے ساتھ، اس ملک کی ہیلتھ کے ساتھ، اس ملک کے فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ. پہلے میں ہیلتھ پہ آتا ہوں. کووڈ تو ٹھیک ہے، سب کچھ ہمارے حساب سے اس طریقے سے نہیں ہوئی، لیکن اس کو چلیں تھوڑی دیر چھوڑ دیں. پولیو، میں نے کل میٹنگ کی تھی ٹاسک فورس کی پولیو کی. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر 3 مہینے میں، اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ٹاسک فورس کی میٹنگ میرے خیال ہے ہر 6 مہینے کرنی ہوتی ہے. ایک میٹنگ ہوئی ہے 2 ہوئی ہے اس کی جب سے موصوف آئے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر 3 مہینے میں میٹنگ کروں، کبھی ڈیلے ہو جاتا ہوں. کل میں نے میٹنگ کی 2018 میں، آخری سال تھا اس گورنمنٹ سے پہلے کا، اگست میں آگے تھے، لیکن 2018 میں سندھ میں 1 پولیو کا کیس تھا. پورے پاکستان میں 8 کیس تھے پولیو کے. 2019 میں میرے خیال ہے 147 کیس ہو گئے. اس سال ابھی تک نمبرز میرے پاس 60-70 سے اوپر کیس ہو چکے ہیں. سندھ میں اور زیادہ ہوئے ہیں، 60-70 تو میں کم بتا رہا ہوں. سندھ میں 22 کیس ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں کوئی 60 کے قریب کیس ہو چکے. 47 ایک ہے. جو سب سے بڑی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن جو چیزیں سنی ہیں، پولیو وائرس ایک وائلڈ پولیو وائرس ہوتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں تھا اور ہے، اور ایک ویکسین انڈیوسڈ پولیو وائرس ہے جس کو ہم ختم کر چکے تھے. پچھلے سال ایک ایسی ویکسین جو کہ نہیں تھی لگانی، گلگت بلتستان میں لگائی گئی. وہاں سے وہ ویکسین انڈیوسڈ پولیو وائرس پھیلا ہے. یہ ملک کے بچوں کے ساتھ، ہماری فیوچر کے ساتھ بڑی، آپ بیٹھے ہوئے آپ بتاتے ہیں، سٹنٹنگ بھی سمجھاتے ہیں کہ سٹنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ بڑی اچھی وہ باتیں سمجھانا اچھی بات ہے. گلگت بلتستان میں جو ویکسین نہیں استعمال کرنی تھی، کوئی جو ڈسٹروائے کر دینی تھی، وہ استعمال ہوئی. اس کی وجہ سے ویکسین انڈیوسڈ پولیو کیسز آنے شروع ہوئے. اس سال نمبرز میرے پاس ہیں، اگر وہ کل والی پریزنٹیشن لے آئیں تو اس میں سارے ہیں. اس سال زیادہ کیس اس کے ہو رہے ہیں. کراچی میں بھی 2 کیس ہوئے ہیں یہ ویکسین انڈیوسڈ پولیو وائرس کے. ناٹ دی وائلڈ پولیو وائرس جس میں زیادہ غلطی کو گندگی اور اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس میں بھی ہم پیچھے ہیں. دونوں مہلک ہیں، دونوں مہلک ہیں، دونوں لیتھل ہیں. لیکن ایک چیز کو ہم ختم کر چکے تھے دنیا سے، تو دونوں چیزیں ختم ہیں سوائے 2-3. یہ ایک اسٹرین جو تھی اس کی، میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، ایک اسٹرین جو اس کی تھی ہم ختم کر چکے تھے. نہیں لگانی چاہیے تھی، اس طریقے سے سمجھ لیں. اور اس کے ساتھ اور کیا کیا انہوں نے، ایک پتہ نہیں سوشل میڈیا کے آدمی کو، ہاں انڈیوس پولیو ہو گیا. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں.
انہوں نے آ کے ایک سوشل میڈیا کے بندے کو پولیو کا کوآرڈینیٹر اور پتہ نہیں چیئرمین کہتے ہیں جو بھی اس کا نام ہے وہ کر دیا. اس شخص نے ہمارے ساتھ جو کیا. انٹرنیشنل ایجنسیز ہماری بہت مدد کرتی اس لیے کہ یہ پولیو بھی ایک بڑا مولک مرض ہے, پوری دنیا سے ریڈیکیٹ ہوا ہے, اور یہ کچھ ملکوں میں جس میں پاکستان ایک ہے, 2-3 ملک رہ گئے جن میں پاکستان ایک ہے جس میں پایا جاتا ہے. اس نے فنڈز جو انٹرنیشنل ایجنسیز دیتی تھیں, یونیسیف, روٹری, بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن, یہ سارے کافی پیسے دیتے ہیں وفاقی حکومت کو, اور وہ پھر شیئر کرتے ہیں. پولیو ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے, نیشنل سیل ایک بنایا ہوا ہے, پھر پروونشل سیلز اس کے انڈر میں اچھا کام ہوا تھا. اس پہ اسی وجہ سے کچھ نہ کچھ بہتری آئی تھی. اس کے جو سندھ میں ہم نے کیا کیا تھا, جو ہمیں پیسے ملتے تھے, ہم نے ایک تو موبائل ٹیمز ہوتی ہیں پولیو کے لیے, اور اس کے علاوہ اچھا ہم نے نہیں کیے تھے, یہ جو پرائیویٹ ایجنسیز ہیں این جی اوز کے تھرو اور یہ سب ہوتا نا, انہوں نے کیے ہوئے تھے, اور پھر کنسلٹیشن میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں. دوسرے ہم نے کراچی کے لیے خاص طور پہ پرماننٹ پولیو ورکرز رکھے تھے. اور آپ نے سنو گا پچھلے دنوں ان میں سے کافیوں کو نکال دیا نوکری سے, اور لگا ایسے کہ سرکار نے نکال دیا. وہ سرکار کے پے رول پہ نہیں تھے, وہ یہ کہ انٹرنیشنل ایجنسیز نے کہا کہ ہم آپ کو یہ پیسے میڈیا میں لگا, معذرت کے ساتھ ہم لوگ میڈیا کے دوست ہیں اس لیے تو نہیں دیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ میڈیا میں صرف پولیو کی باتیں کر دینے سے پولیو ختم ہو جائے گا, گراؤنڈ پہ چاہے کچھ نہ کرو. وہ بھی ضروری ہے, آگاہی بھی بہت ضروری ہے کہ پولیو کے قطرے پلانے ضروری ہیں, اس لیے ایک نیگیٹو اس پہ ایک بات پروپیگنڈا ہوا تھا. لیکن اس شخص نے یہ تباہی مچائی, اس کو نکال دیا پھر, لیکن تب تک وہ پرماننٹ ڈیمیج کر گیا. نمبرز میں آپ کو کچھ دیر میں آ جاتے ہیں, دے دوں گا کہ پچھلے سال کیا تھے اور اس سال کیا تھے. یہ ہے ہیلتھ کے ساتھ, میں ایک صرف اگزامپل دے رہا ہوں. دوائیاں, یہ آپ لوگ اکثر پروگرام کرتے رہتے ہیں, فہیم آپ کے, میں دیکھتا رہتا ہوں پروگرام اس ٹائپ کے کہ پرانی بھی دکھاتے ہیں, یہ جی مینوفیکچرڈ فلانی ڈیٹ پہ یہ اسی دوائی کی قیمت, یہ اسی دوائی کی قیمت. دوائیاں اس کی امپورٹ پہ جو گھپلے ہوئے ہیں, میں نہیں بتانا چاہتا, آپ لوگ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نکالیں نا, اور کون کون انوالوڈ ہیں اس میں, نکالیں یہ چیزیں. اور جی ماسک نہیں چھوڑے, پی پی بھی ایکسپورٹ کر رہے, ادھر ہمارے پاس ملتی نہیں ہے. ہاں جی, پچھلے سال ٹوٹل 147 کیس ہوئے تھے, جس میں سندھ میں 30 تھے, کے پی کے میں 93 تھے پچھلے سال, بلوچستان 12, پنجاب 12. پنجاب پچھلے سال 0 تھا, 2 سال سے پنجاب نے 0 کر دیا تھا, لیکن پچھلے سال سے پہلے, لیکن 2019 میں 12. جو یہ جو ویکسین انڈیوسڈ پولیو کیسز تھے, اس سال جو ہے ابھی تک کے پی کے میں 21 کیس ہوئے ہیں, سندھ میں 20 کیس ہوئے ہیں. ویکسین انڈیوسڈ پولیو کیس پچھلے سال جیسے میں بتایا گلگت بلتستان میں 4 ہوئے تھے, کے پی کے میں 16 ہوئے تھے. تو ٹوٹل 147 + 21 پچھلے سال جو تھے 168 کیسز ہوئے تھے, فرام 8 to 168, جس میں 21 وہ کیسز تھے جو ویکسین انڈیوس تھے, 4 گلگت بلتستان میں اور 16 کے پی کے میں. اس سال ابھی تک 108 کیس ہو چکے ہیں, ابھی ہم جولائی میں ہیں. 58 مائلڈ پولیو وائرس جو پہلے ہوتا تھا ہمارا, اور 50 کیس ویکسین انڈیوس پولیو وائرس, جس میں 2 سندھ میں اور وہ دونوں کراچی میں, 42 خیبر پختونخوا میں, 1 بلوچستان میں, 5 پنجاب میں. یہ کرمنل ہے یہ چیز. نہیں وہ تو ختم ہوگی, وہ ویکسین تو ختم ہوگی, وہ پھر ٹرانسمٹ کر رہی ہے نا, وہ تو یہ ہے. یہ دیکھیں, یہ میں نے نہیں دی, یہ ہے, یہ آلریڈی ہے, یہ آپ نے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کیچ ہوئی. یہ انٹرنیشنل نیوز ہے کہ جو ویکسین انڈیوس پولیو وائرس ختم ہو چکا تھا, وہ ویکسین اگر غلط پلا دی جائے اس سے ہو جاتا ہے وائرس. نہیں بھاری ساری باہر سے آتی ہے, تو یہ غلط آرڈر ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے نا, اس کی ڈیٹیل میں جائیں, یہ تو میں نے ڈیٹا دیا. میں 1-2 چیزیں اور بتا دوں آپ کو پھر.
وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ میں آپ کو, ارے بھائی نیوز اتنی ہے لیکن آپ لوگ پڑھے ہیں, پتہ نہیں جہاں آپ کو لگا دیا جائے. چھوڑیں, میں آگے سن لیں, آگے سن لیں. میڈیسنس, ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں, یہ تو 5 منٹ اور دے دیں پھر سوال جواب کر لیتے ہیں. میڈیسنس کی میں نے آپ کو بتائی. میں مہربانی کر کے آپ سے کہوں گا کہ ذرا دیکھیں یہ کون امپورٹ کر رہا ہے, کہاں سے امپورٹ کر رہا ہے. کیبنٹ سے یہ کہہ کے کہ ہم مہلک بیماریوں کی لائف سیونگ ڈرگز منگا رہے ہیں کچھ ممالک سے جو کہ ہمارے دوست نہیں ہیں, اور اس کی جگہ پہ کون سی دوائیاں منگائی گئیں. کریں, میں آپ کو لیڈ دے دیتا ہوں, آگے آپ کریں. شوگر, مطلب آپ لوگوں نے کئی پروگرام کیے, لیکن میرا خیال ہے جس طریقے سے انہوں نے شوگر کا جتنا بڑا سکینڈل اور فراڈ لوگوں کے ساتھ کیا ہے, اس حساب سے آپ پرانی چیزوں پہ چلے گئے اور ان کو چھوڑ دیے, یہ ڈائیورٹ ہو گئے سارے. شوگر کی ابھی ریسنٹ آئی, جس قیمت پہ یوٹیلیٹی سٹورز خرید رہی ہے, جس قیمت پہ بازار میں, مطلب وہ جا کے ریٹیل کی قیمت پہ خرید رہی ہے, ہول سیل کے 7-8 روپے کون لے جا رہا ہے, جو ڈفرنس ہوتا ہے. ہماری سبسڈیز وہ بتاتے ہیں پتہ نہیں 29 بلین دی ہیں آپ نے اتنے 5-6 سالوں میں ٹوٹل, اور خود انہوں نے 6 مہینے میں 100 ارب سے زیادہ کے لوگوں سے پیسے نکال لیے کھینچ لیے اس طریقے سے. آپ نے کبھی, آپ لوگ سارے ان میں کچھ جو خاص طور پہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا شہروں سے, یہ تو سب کا معاملہ ہے. حکومت سندھ, چاروں حکومتیں اور پاسکو ویٹ پروکیور کرتی ہے, اور پھر مارکیٹ سٹیبلائز کرنے کے لیے ستمبر کے بعد جا کے ویٹ ریلیز کرتی ہے. اس سال مجھے 3 دن پہلے کہا جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت ویٹ ریلیز کرنا شروع کر دی. میں نے کہا یہ کہاں سے ہوگی, کب سے آگئی بات. پتہ یہ چلا کہ جی پنجاب میں ویٹ کی پرابلم آ گئی ہے, قیمت بڑھ گئی ہے. ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہ اس کا افیکٹ آ رہا ہے. اور اب مارکیٹ سٹیبلائز کرنے کے لیے میں نے میٹنگ بلائی. میں نے کہا کہ ویٹ کی پروڈکشن کم ہوگی نہیں کہ پچھلے سال سے زیادہ ہوئی ہے. میں نے کہا پروکیورمنٹ, کہتے پچھلے سال تو ہمارے پاس 9 لاکھ ٹن تھی, ہم نے پروکیور نہیں کی تھی, اس لیے کہ ہم سمجھے تھے کہ ہم نہیں پروکیور کریں گے, اگر 3-4 لاکھ کریں گے تو ہمارے کسان ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ایک آ جاتی ہے پرائز میں ڈفرینسیشن, اور اگر ہم پوری اماؤنٹ کی نہیں کریں گے, اگر 2-3 لاکھ صرف پروکیور کی تو ہم پاسبل نہیں ہوگا ہمارے لیے صحیح طریقے سے کرنے. ہم پاسکو سے لیں گے, اور وہ ہم نے کیا. پرابلمز آئے لیکن وہ پرابلمز ہمیں پتہ تھے, لیکن سکسیسفلی ان کو ہم نے اوور کم کیا. اس سال ابھی بھی میں سن رہا ہوں, آج بھی میں نے صبح ٹی وی پہ سنا ہے کہ جی جولائی کے مہینے میں پنجاب کہہ رہی ہے کہ جی ہم ویٹ ریلیز کر رہے ہیں. پھر یہ کہیں گے ہم ویٹ امپورٹ کریں گے, پھر ویٹ زیادہ ہو جائے گی. یہ ساری ایشوز جو ہے, پلیز اس پہ آپ کی نظر ہوگی ضرور. پیٹرول, اب مجھے بتائیں, دنیا بھر میں قیمتیں گری, آپ نے بھی بڑی اچھا کی, قیمتیں گرا دی, تالیاں بجوا لی, اور پیٹرول کی شارٹیج کرا دی. جب ڈیمانڈ دنیا میں تھی نہیں تو آپ منگا لیتے پیٹرول وہ حساب سے. آپ نے کمپنیز کو نہیں امپورٹ. ابھی یہ کہ الیکٹرک کا مسئلہ سر آپ کو پتہ ہے, ابھی تو شاہ صاحب نے اور امتیاز شیخ صاحب نے کی تھی پریس کانفرنس, بڑا کلیئر ہو گیا نا کہ خود سے کریٹ کیا ایک پرابلم. ان کو فرنس آئل نہیں منگا کے دیا, جو بھی تھا آرڈرز نہیں پلیس کیے ان کی کمپنیوں نے, وہی فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں کریٹ کر کے کراچی کے لوگوں کو تکلیف دے کے, اور آ کے کہتے ہیں آج سے جی کل سے تیل خرید لیں گے. مطلب آپ کی حکومت چلا رہے, یا وہ دھرنا لیں گے اور پھر اس کے بعد کام کریں گے. ابھی بھی نہیں ہوا کام, یہ میں بتا دوں, یہ کنٹرول میں نہیں آئے گی ان سے یہ چیز. کراچی میں تو ہے ایشو, رورل ایریاز میں کچھ دوست جو ادھر سے تعلق رکھتے ہیں, ادھر آپ کو پتہ ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ادھر کی ان کو کوئی تھوڑی سی احساس ہے ان کے پاس. 18-20 گھنٹے اس وقت لوڈ شیڈنگ ہوئی میرے اپنے گاؤں میں. مطلب اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں, سندھ کے اندر
کراچی میں تو کل تک تو ہو رہی تھی, آج کا میں ابھی پتہ کر لوں گا جب آئے گا. پورے صوبے میں آج بھی ہو رہی ہے, بتا رہے ہیں جی, کنفرم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ایسکو اور سیپکو کے سروس ایریا میں ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی. ان کو اگر کہہ دو نیشنل اسمبلی میں تو وزیر صاحب اٹھ کے کہتے پچھلی حکومتوں نے کیا. یار بھائی سامان مانو. نہیں بھاری نہیں ہے, ول نہیں ہے, ان کو آتا نہیں, ان کو کام کرنا نہیں ہے. نہیں کرنا. دیکھیے میرا تو کنٹرول اس کے اوپر, میری بات سنیں, میرا کنٹرول اس کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ نہ میں اس کے بورڈ پہ ہوں, یعنی حکومت سندھ میں, میرا مطلب یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ اس کے بورڈ پہ ہے کہ الیکٹرک کے حصے سے ہیں کہ الیکٹرک میں فیڈرل گورنمنٹ کے ریگولیٹر فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہے. ہاں تکلیف مجھے دیتا ہے یہ بالکل. تو نہیں آپ مجھے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کئی بار ہم ان کو لکھ چکے ہیں کہ آپ ایک سیکنڈ میں جواب دے دوں اس کا. اس کے بورڈ کے ممبر آپ سندھ حکومت کو دیں, 1-2 بورڈ ممبر, تاکہ ہم جا کے انفلوئنس کر سکیں اور اپنے لوگوں کے مسائل حل کرا سکیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرتے. آخری چیز میں کہہ دوں, ہاں جی, اسد عمر بھائی, میں صرف یہ چاہوں گا کہ اس ادارے کو, کراچی کے شہریوں کو, پورے سندھ کے شہریوں کو, اور صرف کے الیکٹرک نہ رہے, ہیسکو اور سیپکو تو ان کی تحویل میں ہے نا, ادھر انہوں نے کون سے تیر مار لیے, حل کر کے دیں مسئلہ. یہ صرف باتیں کر کے نا لے لیں تحویل میں, دیکھیں کتنے دن میں لیتے ہیں. وہ ایک طرف ہو گئی بات, لیکن یہ تو ہو گئی زبانی جمع خرچ کر کے چلے جاتے. ان کو معاملے کو حل کرنا چاہیے. اور الیکٹریسٹی چاہے وہ کے الیکٹرک ہو, چاہے ہیسکو سیپکو, چاہے بلوچستان کیسکو ہو, ان سب میں بہت زیادہ مسائل ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں, ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. آخری چیز آپ نے پی آئی کی کہی تھی, میں نے تو بہت نہیں, ہم نے بہت پہلے ہیسکو سیپکو کے الیکٹرک تو پرائیویٹائز ہوئی تھی, ہم نے ہیسکو اور سیپکو کے لیے آفر نواز شریف صاحب کے زمانے میں دی تھی. ہم نے ایک پلان دیا تھا ہیسکو اور سیپکو کے لیے, ہم نے ایک پلان کے تحت دی تھی, اور ایک پلان دیا تھا کہ اگر اس وقت آپ 100 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں تو آپ پہلے سال ہمیں 100 روپے دیں گے, تاکہ اوور نائٹ تو ہم ٹھیک نہیں کریں گے نا اس کو. آپ 5 سال میں اس سبسڈی کو 0 کر دیں, اگلے سال آپ 20% کم کریں, 80 روپے دیں, پھر 60 دیں, اینڈ سو آن. 5 سال, اور یہ ہم سے رائٹنگ میں لیں, پلانٹس ہمیں دیں, اور ہم اس پہ کام کریں گے. اس لیے کہ ہم صوبے کی, اور اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صوبے کی حکومت لوگوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے, صوبوں کی حکومت ہے, ہمیں ہی وہ برنٹ بیئر کرنا پڑتا ہے جب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آخری چیز میں کہہ دوں صرف شاید, ہاں بڑھا دیا ہے 2 روپے 88 پیسے, 2 روپے 88 پیسے بڑھا دیے ہیں, قیمت بڑھا دی ہے. تو یہ سارے وہ ڈیٹیلز تو ہوں گی, میرے پہ اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن وہ ڈیٹیل ساری, وہ نمبرز, اس لیے کہ الیکٹرک کے اینیول اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کتنے بلوں کا. وہ یہ ہم نے کیا ایگزام جی. میں کون سے صفحے پہ ہوں بھائی, اس کے مجھے تو یہ پتا چلا ہے, جو آپ کو زیادہ پتا ہو, آپ لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل پتا ہے کہ الیکٹرک کے جو مالک ہیں انہوں نے کس پارٹی کو فنڈ کیا, ابھی وہ کہاں پہ ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے, لیکن جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو صفحہ اول پہ کہہ سکتا ہوں. سندھ حکومت میں میرے سے اس کے مالک کی بات نہیں ہوئی ہے کبھی, اس لیے کہ ان کو صوبائی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ٹیرف انہوں نے بڑھوا لیا 2 روپے 88 پیسے, تیل انہوں نے کرا دیا, گیس کرا لیتے ہیں, ہمیں بلیک میل کرتے ہیں, اور ہم ہوتے ہیں اکثر. بلیک میل سے میرا مقصد یہ لوگوں کی
بہتری کے لیے ہم پریشر ڈالتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ان کے مسئلے حل کریں. جب وہ ہوتی ہے جب وہ ہوتی ہے ہم اس کو مینیج کریں اور اسی لیے ہم وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, ہم ان کے بورڈ پہ نہیں ہے, کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, کوئی یہ دونوں وفاق کے پاس ہے. اس لیے جی یار ایک اگر ان کی حکومت کو اس پورے پیرافیلیا کو ایک سندھ کا کمزور ممبر, میں نہیں کہہ رہا وہ کمزور ہے, کمزور ممبر الٹ کے پٹک سکتے تو پھر یہ جائے نا گھر. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. مطلب عمر ایوب کو یہ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے. میں کہوں کہ بھائی آپ کو ہٹا دیں پھر میں کام کر کے دکھاؤں گا, میں اس میں میری کیا. نہیں اکرم, ہم نے یہ دھرنے ہم نے بھی کیے, الیکٹرک کے سامنے دیے ہیں, ہمارے لوگوں نے بھی دیے ہیں, لیکن اس کے حل فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے اور ہم نے کئی بار پریشرائز کیا فیڈرل گورنمنٹ کو, آگے بھی کرتے رہیں گے. لیکن میں دوبارہ بتاتا ہوں, اس کا صرف کے الیکٹرک نہیں ہے ایشو, ہیسکو سیپکو بھی ہے. آپ لوگ کے الیکٹرک کو الگ کر کے اور ان کو سب کو بھول جاتے ہیں. یہ تینوں کو ساتھ رکھ کے اور ان تینوں کی ذمہ داری, مطلب چلو کہ الیکٹرک میں ہم کمزور ہیں, آپ سمجھ لیں فوراً سے, آپ کی بات مان لوں, اگر ہیسکو سیپکو میں ہمیں گیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ناکامی ہے اور کنزیکٹو فیڈرل گورنمنٹس کی ناکامی ہے اس میں. اب بس ختم, ہاں اب ہم اوپن کر لیتے ہیں.